اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اتارا اور ایسا دین بنا کر اتارا جو جامع بھی ہے، کامل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل اس کے اندر رکھا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل کیا، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، کوئی نقص نہیں چھوڑا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، وہ ادھوری نہیں چھوڑی، آدھی نعمت نہیں دی، نعمت بھی پوری مکمل کر دی ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ دین اسلام کی ہدایت کا ہمیں مل جانا، ہمیں دین بھی کامل ملا، ہمیں ہدایت بھی کامل ملی۔ اب اس کے بعد کس چیز کا ہمارے اندر نقص رہ جاتا ہے؟ یقیناً کسی چیز کا بھی نہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے پھر بھی ہم دین اسلام کے طور طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دین کی بات اگر کسی کے سامنے پیش کر دی جائے تو اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور غیروں کی بات اگر اس کے ہاتھ لگ جائے تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ میں اس وجہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج انگریزی تاریخ 29 دسمبر ہے، کل پرسوں 31ویں کی رات کو نیو ایئر نائٹ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس کو بہت بڑا جشن سمجھ کر منا رہے ہوتے ہیں، اور کتنی اس دن میں خرافات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری ثقافت سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ چلو بندہ یہ کہے کہ یار دین نہیں تو ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہاں کی ثقافت ہے، یہاں کی تہذیب ہے، نہیں ہے یہاں کی۔ آپ دیکھو نا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس دن کا جشن منانے کی؟ برطانیہ کی نیوی والے فوجی، وہ سمندروں میں زندگی گزارتے تھے، ان کو کوئی ہلے گلے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کچھ سال پہلے انہوں نے خود یہ طریقہ ایجاد کر لیا، نیا سال شروع ہوا، وہ بیری جہازوں میں اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اپنے وہ بیری جہاز کے اوپر ہال میں آ گئے، اس کو سجایا وجایا، وہاں انہوں نے میوزیکل محفل بنا لی، وہاں ہلا گلا کر لیا۔ برطانیہ کی عوام کے سامنے یہ ویڈیو لیک ہوئی، ان کو یہ اچھی لگی، وہ عوام نے بھی بنانا شروع کر دیا، وہ دیکھا داکھی ان میں تو پھیلا ہی پھیلا، اب تو مسلمانوں میں اس قدر پھیل گیا، باقاعدہ مسلمان حکومتیں اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا طریقہ ہے، ہماری تہذیب بھی نہیں، ہماری ثقافتی عمل بھی نہیں، دین کا تو بہت دور کا رہا، نہ ہمارے دین سے واسطہ اس کا، نہ ہماری تہذیب و ثقافت سے اس کا واسطہ، لیکن منانے میں سب اندھے مقلد ہے۔ اور پھر اپنا دل مطمئن کر لیتے ہیں کہ دین جو ہے وہ کوئی تفریح سے منع تھوڑی کرتا ہے، دین انٹرٹینمنٹ سے منع نہیں کرتا، نہیں کرتا تو دین ہمیں اس قدر مادر پدری آزادی بھی تو نہیں دیتا۔ پھر اس تہوار کا، اس دن کا دین سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ چلو کوئی دینی پرمپرا ہو یا کسی نبی سے وابستہ کوئی چیز چلی آ رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے اندر ہوتا ہے، گانا بجانا عام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے رات کو گانے سنتے سنتے سوئیں گے، جب صبح کو اٹھیں گے ان کی شکلیں سور اور خنزیروں جیسی، بندروں جیسی ہوں گی۔ گانا بجانا عام ہونا یہ تو ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا دین تو اس چیز سے روکتا ہے، اور اس رات میں یہ خوب دبا کر ہوتا ہے۔ پھر شراب پی جاتی ہے، شراب کی قباحت سے کون سا مسلمان ہے جو واقف نہیں ہے؟ بلکہ میں نے کئی نوجوانوں کو ایسوں کو بھی دیکھا جنہوں نے سارا سال شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، لیکن نیو ایئر نائٹ پہ وہ بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ پہلے سے پلاننگ بنا لیتے ہیں، پروگرام چندہ جمع کرتے ہیں، وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں، ہاں اب پورا گینگ مل کر یہ کام کرے گا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، کوئی فائدہ
پھر جو نہیں کرتا اپنے آپ کو صوفی سمجھ رہا ہوتا ہے، میں ان خرافات میں نہیں جاتا، ہوائی فائر اور پٹاخے بجانے میں وہ بھی پیچھے نہیں ہوتا. تو ماں باپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کر لیں. کیوں؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے. کیا قرآن مجید میں یہ نہیں آتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور آگے کیا ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ كَفُورًا. دو معنی. شیطان انسان کو ناشکرا بناتا ہے، نعمت کی قدردانی نہیں سکھاتا. نعمت کی قدردانی کرو، یہ شکر ہے. نعمت کی ناقدری کرو، پیسے کا ضیاع کر دو، پیسہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں پیسے کو خیر کہا ہے. اس کی ناقدری کرنا ناشکری ہے. شیطان ناشکرا بنا دیتا ہے انسان کو، فضول خرچیوں پر خرچ کر کے نعمت کی ناقدری کراتا ہے، ناشکرا بنا دیتا ہے. دوسرا معنی ہے کہ شیطان انسان کا انکاری ہے. عجیب بات ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے اپنے بھائی ہونے کا رشتہ جوڑ رہے ہیں شیطان سے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ كَفُورًا. شیطان انکاری ہے، اور نہ پاپا میں تینوں اپنا بھرا نہیں سمجھتا. وہ ہمیں بھائی بنانے کو تیار نہیں، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بھائی بنا لے ہمیں. دھوبی کی کتی نہ گھر کی نہ گھاٹ کی، ہمارا حال وہ ہو جاتا ہے. وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، حاصل بھی کچھ نہیں. نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ شیطان سے یاری لگی جس کے کہنے پر چلے. کوئی ایک فائدہ ہے؟ یقیناً نہیں. پھر بھی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر ایسے تہوار منانا دین ہوتا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک یہودی عالم کی ملاقات ہوئی. وہ یہودی عالم مجھے تانے کے طور پر کہنے لگا، جاؤ یار تم تو ایسے ہی، تم پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، انعام کیا، اور اس دن تم کوئی میلہ بھی نہیں مناتے، کوئی جشن بھی نہیں مناتے. حضرت عمر نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تم پر اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تم پر آج کے دن دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی. اللہ اتنا بڑا انعام کر رہا ہے، تم اس دن کو ایسے اگنور کر دیتے ہو. حضرت عمر فرمانے لگے، او بھائی سن، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں یہ آیت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی ہے. جمعے کا دن تھا، میدان عرفات میں تمام حاجی جمع تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت عمر؟ جمعے کا دن تھا، یا مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، عرفات کا دن تھا. میدان عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اور جمعے کے دن ہمارے ہاں یہ ایک ہمارا تصور ہے کہ اگر جمعے کے دن عرفات کا وقوف مل جائے تو ہم اس کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حج اکبر مطلق حج کو کہتے ہیں. یعنی جشن پر جشن تو خود ہی ہو گیا. جمعے کا دن بھی ہے، میدان عرفات کا وقوف بھی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر رہا ہے، ہمارے لیے اس سے بڑا خوشی کا موقع کوئی نہیں. لیکن ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے اس دن کو منانا. ہمارے نبی نے صرف ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہی دیا ہے. ورنہ حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا، ہاں میں حکمران ہوں، میں اپنے یہ طور طریقہ یہ رائج کروں گا، اس دن کو بھی جشن منانا چاہیے، بڑا عظیم دن تھا. ہم نے یہ دن منانے کہاں سے نکال لیے؟ پھر ایک عقل بھی یہ کہتی ہے نیو ایئر نائٹ اس کو سیلیبریٹ کرنا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی پر مبنی فیصلہ ہے. مبارکباد دینے کا کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے. مبارکباد کائے کی؟ یہ تو افسوس کا مقام ہے، ہم اس کو جشن منا رہے ہیں. دیکھو نا، ایک سال گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا نا. میری زندگی کا ایک سال کم ہو جائے اور تم میں سے کوئی شریف النفس اٹھ کر کہ مولوی صاحب مبارک ہو، ایک سال کم ہو گیا تیری عمر کا، مجھے کتنی خوشی ہوگی. سوچا؟ یہ دوسری مثال سمجھو. ایک آدمی کو کراچی کی عدالت فیصلہ سنا دے کہ تجھے سزائے موت ہے، تجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے فلاں تاریخ کو. اچھا بھی پھانسی کہاں لگے گی؟ پھانسی گھاٹ لاہور ہے. اب اس قیدی کو لاہور تک لے جایا جا رہا ہے، چلو بائی ٹرین لے جا رہے ہیں. وہ کراچی سے نکلی ٹرین آ کر حیدرآباد پر رکی. یہاں پر لوگوں نے کہا جی مبارک ہو، آپ کی زندگی کا آخری دن آنے والا ہے. آپ ایک اسٹیپ نیچے آ گئے، اس کو کتنی خوشی ہوگی. پھر روڑی پہنچے، روڑی والے مبارک دیں، مبارک ہو جی، آپ کی زندگی کا بس اب تھوڑا ہی لمحہ باقی رہ گیا ہے، مبارک ہو، اتنا وقت بیت گیا. اب وہ کتنا خوش ہوگا. ایسے کرتے جاؤ، ہر اسٹیشن پہ اس کو مبارکباد دیتے جاؤ.
खुशी होगी उसको? अरे भाई हम भी तो जिंदगी की ट्रेन पे सवार है ना, एक साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, हमें तो अफसोस करना चाहिए। हमारी जिंदगी का एक स्टेप कम हुआ, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ, जश्न का है क्या, खुशी का है कि? ये तो अफसोस का मकाम है, रोने का मकाम है। अकल भी नहीं इस चीज को मानती, फिर भी अंधे हैं हम बस तकलीफ में। भेड़ों को देखा कभी? भेड़ रिड, वो आगे उनको मंजिल नजर नहीं आ रही होती। हर भेड़ आगे वाली भेड़ की टांगों को देख रही होती है किस तरफ जा रही है। एक खड्डे में गिरे, सब गुड़ुप गुड़ुप उसके पीछे सब जाकर गिर रही होती हैं। बाकायदा वीडियोस पड़ी हुई है, नेट पे देख लेना यार, ये सिर्फ झूठा किस्सा नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी। भेड़ें आकर दरिया के किनारे पर खड़ी हो गई, वो अंदर जा नहीं रही, चरवाहा उनको पार कराना चाह रहा है, नहीं जा रही। उसने एक भेड़ को पकड़ा, जबरदस्ती अंदर फेंका, दूसरी ने जंप लगाई, तीसरी ने पूरे का पूरा रेवड़ निकल गया। पहले नहीं जा रही थी, एक गई तो सब गई। हमारा हाल भी वही है। अल्लाह के बंदे, किस नहज पर हम चल पड़े? देखो, इस्लाम खुशी मनाने से मना नहीं करता, लेकिन खुशी मनाने का कोई तरीका और उसूल दिया है कुरान इस्लाम ने। शादी की खुशी है, हमारे नबी कोई मना नहीं करते। उसमें तो दफ बजाने तक को भी हमारे नबी ने कहा, दफ भी बजा सकते हैं, और अलल ऐलान करो, डंके की चोट पर करो निकाह, ताकि लोगों को पता चले निकाह हुआ। कोई जिना थोड़ी है जो छुप छुपा कर करना है। और फिर वलीमा ना करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार नाराजगी भी किया एक सहाबी पर। क्या तेरी शादी हो गई? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब बड़े तूने पीले रंग के कपड़े पहने हुए, क्या ख्याल है, क्या हुआ है? कहने लगे, या रसूलल्लाह मैंने शादी की है। वलीमा किया? नहीं या रसूलल्लाह, अभी तक नहीं किया। हुजूर ने बताया, अरे अल्लाह के बंदे, वलीमा तो कर लेता, चाहे एक बकरी का छोटा सा बच्चा ही कर लेता। खुशी मनाने का हुक्म दिया, ईदों की खुशी मनाने का हुक्म दिया। जिस हद तक दिया उसी हद तक रहना चाहिए। ये थोड़ी कि इस्लाम खुशी से मना नहीं करता तो जो चाहे करते फिरे। ये तो फिर ख्वाहिशात की इत्तिबा होगी, दीन की तो इत्तिबा ना हुई। दीन की इत्तिबा ना हुई, ये तो अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे हम चल रहे हैं।